آج ہم گفتگو کریں گے افعال مدح و ذم اور افعال تعجب کے سلسلے میں۔ افعال مدح و ذم کیا ہوتے ہیں؟ ہم کسی کی اچھائی بیان کرتے ہیں یا کسی کی برائی بیان کرتے ہیں تو ہر زبان میں اس کا ایک اسلوب ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ عربی زبان میں بھی ایک اس کا خاص اسلوب ہے، کسی کی اچھائی کو بیان کیا جائے یا کسی کی برائی کو بیان کیا جائے، اچھا ہونے کو بیان کیا جائے یا برا ہونے کو بیان کیا جائے۔ اس کے لیے دو صیغے ہیں عربی زبان میں، جن کو افعال مدح یا افعال ذم کہتے ہیں۔ اسی طرح سے فعل تعجب کہ کسی بات پر آدمی حیرت کا اظہار کرتا ہے تو عربی میں اس کا ایک خاص اسلوب ہے، جس کے لیے ایک فعل آتا ہے، مختصر سا فعل، متعین فعل، جس کو فعل تعجب کہا جاتا ہے۔ تو ڈائریکٹ ہم اسکرین کی طرف چلتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے۔ الدرس الثانی والمئہ، سبق نمبر 102، افعال مدح و ذم اور فعل تعجب کا بیان ہو گیا۔ دو چیزیں ہمارے سبق میں، ایک تو وہ افعال جو مدح اور ذم کے لیے، یعنی اچھائی یا برائی، کسی کی تعریف اور کسی کی مذمت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور دوسری چیز ہے فعل تعجب، کسی بات پر حیرت کا اظہار کرنے کے لیے جو افعال، جو فعل استعمال ہوتا ہے اس کو فعل تعجب کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں افعال مدح کیا ہیں، کسی کی تعریف کرنے کے لیے کیا افعال استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں۔ تو افعال مدح وہ افعال ہیں جن کے ذریعے کسی کی تعریف کی جائے۔ یہ دو ہیں، نمبر ایک نعمہ، نمبر دو حبذا۔ تو مدح کے لیے دو فعل آتے ہیں، نعمہ اور حبذا۔ ان دونوں کا عمل کیا ہے؟ یہ دونوں اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں، جیسے نعم الرجل عمر، عمر اچھا آدمی ہے، اس میں نعم فعل مدح ہے۔ تو اب دیکھیے نعم الرجل عمر، تین لفظ ہیں اس میں، ایک تو نعمہ ہے یہ فعل مدح ہے، اور الرجل ہے یہ اس کا فاعل ہے۔ اب دیکھیے آپ الرجل پر کیا آیا؟ رفع آیا، تو رجل جو کہ فاعل ہے نعمہ کا، تو نعمہ کا فاعل ہونے کی وجہ سے اس پر رفع آیا۔ تو تیسرا لفظ ہے یہاں عمرن۔ جب عربی زبان کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب عمر کے بعد واو لائے تو پھر عین پر ہم زبر پڑھتے ہیں، اس کو عمرن نہیں پڑھیں گے، اس کو عمر پڑھتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو عمر پڑھا۔ عین پر زبر لگانے کے لیے آخر میں واو لگا دیا جاتا ہے۔ بہرحال تو تیسرا لفظ ہے یہاں عمر۔ تو تین لفظ ہیں، نعمہ فعل ہے، الرجل اس کا فاعل ہے، اور عمر مخصوص بالمدح ہے، یعنی وہ شخص، وہ خاص آدمی جس کی تعریف کی گئی ہے۔ ترجمہ ہے اس کا عمر اچھا آدمی ہے۔ اس مثال میں نعمہ فعل مدح، الرجل اس کا فاعل، اور عمر مخصوص بالمدح ہے۔ مخصوص بالمدح آپ سمجھ گئے، یعنی وہ شخص جس کی اچھائی بیان کی جا رہی ہے، جس کی تعریف کی جا رہی ہے، مخصوص بالمدح جس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ دوسرا فعل ہے، میں نے آپ اوپر دیکھا تھا آپ نے، پہلا فعل ہے نعمہ، یہ بھی تعریف کے لیے آتا ہے، اور دوسرا ہے حبذا، یہ بھی تعریف کے لیے آتا ہے۔ تو حبذا زید، زید اچھا ہے، ترجمہ اس کا بھی تقریباً وہی ہے جو نعمہ کا ہے، حبذا زید، البتہ اس کی ترکیب تھوڑی سی الگ ہے۔ زید اچھا ہے، اس میں حب فعل مدح ہے، ذا اس کا اسم ہے، اور زید مخصوص بالمدح ہے۔ ذا کو ہم نے یہاں اسم بتایا، اسم یعنی اس کا فاعل ہے، آپ اس کو فاعل بھی کہہ سکتے ہیں، اسم کے بجائے میں اس کو فاعل ہی لکھ دیتا ہوں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ تو ذا اس کا فاعل ہے، گویا یہ بھی حالت رفعی میں ہے، اور زید مخصوص بالمدح ہے۔ تو آپ نے دیکھا مخصوص بالمدح پر بھی پیش آ رہا ہے، وہ بھی مرفوع ہے، اور فاعل بھی مرفوع ہے۔ یہ تو ہوئے افعال مدح۔ تو افعال مدح دو ہیں، نعمہ اور حبذا۔ اس کے بعد ہیں افعال ذم۔ افعال ذم یعنی وہ افعال جن کے ذریعے کسی کی مذمت بیان کی جاتی ہے، برائی بیان کی جاتی ہے، یہ بھی دو ہیں۔ افعال ذم وہ افعال ہیں جن کے ذریعے کسی کی برائی کی جاتی ہے، مذمت کی جاتی ہے، یہ بھی دو ہیں۔ نمبر ایک بیسا، نمبر دو سا۔ یہ دو ہیں کیا؟ بیسا اور سا۔
دونوں برائی کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، مذمت کے لیے آتے ہیں. یہ بھی افعال مدح کی طرح اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں. جیسے اوپر دیکھا تھا آپ نے افعال مدح اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں، یہ بھی اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں. جیسے بئس الرجل عمر، عمر برا آدمی ہے، یہ آپ نے عمر کی مذمت کی تو بئسا، یہاں بھی تین لفظ ہیں. بئسا یہ فعل ذم ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ فعل ذم ہے. الرجل اس کا فاعل ہے، اور عمر مخصوص بالذم ہے. مخصوص بالذم یعنی وہ شخص جس کی مذمت بیان کی جا رہی ہے. اوپر آیا تھا مخصوص بالمدح یعنی وہ شخص جس کی تعریف ذکر کی جا رہی ہے، اور یہ ہے مخصوص بالذم یعنی وہ شخص جس کی برائی بیان کی جا رہی ہے، مذمت کی جا رہی ہے. اس مثال میں بئسا فعل ذم، الرجل اس کا فاعل، اور عمر مخصوص بالذم ہے یعنی وہ شخص جس کی مذمت کی جا رہی ہے. دوسرا فعل ہے تو دو پڑھے تھے آپ نے، ایک بئس اور ایک سا. تو سا بھی ایسے ہی ہے، سا الرجل عمر، سا فعل ذم، الرجل اس کا فاعل، اور عمر مخصوص بالذم. عمر برا آدمی ہے، ترجمہ اس کا ویسے ہی ہوگا. اس میں بھی مذکورہ بالا طریقے پر ترکیب ہوگی، یعنی اس میں بھی تین لفظ ہیں، ایک سا ہے، ایک الرجل ہے، اور تیسرا عمر ہے. سا کو کہیں گے ہم فعل ذم، اور رجل اس کا فاعل، عمر مخصوص بالذم. تو دو چیزیں ہوئی، ایک افعال مدح اور ایک افعال ذم. افعال مدح بھی دو ہیں اور افعال ذم بھی دو ہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں فعل تعجب کی طرف. فعل تعجب کیا ہے؟ فعل تعجب وہ فعل ہے جس کے ذریعے کسی بات پر حیرت کا اظہار کیا جائے. اب دیکھیے تیسری چیز ہمارے عنوان میں تھی فعل تعجب، یعنی وہ فعل جس کے ذریعے کسی بات پر حیرت کا اظہار کیا جائے. دیکھیے ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے، کوئی چیز آپ نے دیکھی حیران کو، اللہ اکبر سبحان اللہ ایسا ہے، تو یہ تعجب کا اظہار کیا آپ نے. وہ فعل تعجب ہے جس کے ذریعے، وہ فعل ہے فعل تعجب، وہ فعل ہے جس کے ذریعے کسی بات پر حیرت کا اظہار کیا جائے. اس کے دو وزن ہیں، یعنی دو فعل آتے ہیں اس کے. ما افعلہ، ما اس پر میں نے اعراب نہیں لگایا، ما افعلہ، اور دوسرا ہے افعل بہ. افعل بہ یہ دیکھیں گے آپ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، ان کی مثال قرآن کریم میں موجود ہے. افعال مدح و ذم بھی آئے ہیں. تو ما افعلہ افعل بہ، ہر ثلاثی مجرد سے انہی دو وزنوں پر فعل تعجب بنایا جائے گا. دو باتیں ہوئی، ایک تو یہ ہے کہ فعل تعجب بنے گا ثلاثی مجرد سے. دوسری بات یہ ہے کہ ثلاثی مجرد سے جب ہم فعل تعجب بنائیں گے تو انہی دو وزنوں سے بنے گا، یا تو ما افعلہ کے وزن پر ہوگا یا افعل بہ کے وزن پر ہوگا. دونوں کی مثالیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی تو بات واضح ہو جائے گی. اور ضمیر کی جگہ اس بات کو ذکر کیا جائے گا جس پر حیرت ظاہر کرنی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ آخر میں ضمیر ما افعلہ، اس کے آخر میں ہو ہے. اسی طرح سے افعل بہ، یہاں با کے بعد ہی ضمیر ہے. تو یہ جو ضمیر ہے چاہے وہ افعلہ میں ہو یا افعل بہ میں ہو، اس ضمیر کی جگہ پر اس اسم کو یا اس چیز کو ذکر کیا جائے گا، اس بات کو ذکر کیا جائے گا جس پر آپ نے تعجب کا اظہار کرنا ہے. مثال کی طرف مثال دیکھتے ہیں ہم، جیسے ما اکتب زیدن، ما اکتب زیدن. اسی طرح سے اکتب بزید، دونوں کا ترجمہ ہے زید کس قدر لکھنے والا ہے. کس قدر یعنی اس کی اچھی لکھائی پہ، اچھی تحریر پہ آپ نے تعجب کا اظہار کیا. یہ ہو گیا ما اکتب زیدن ما اکتب بزید. جیسے ما اجملہ اجمل بزید، ما اجملہ، اب یہ فعل تعجب ہے. اجملہ ضمیر کی جگہ اس اسم کو یا اس بات کو ذکر کیا جائے گا جس پر آپ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں. جیسے ما اجملہ اجمل بزید، ما اجملہ کا مطلب ہے ما اجمل زیدن، اور آخر ما اجمل بزید. تو پہلی صورت میں آپ نے ڈائریکٹ اس کو مفعول کی شکل میں لایا، ما اجملہ میں ما اجمل زیدن، جیسے اوپر آپ نے کہا تھا ما اکتب زیدن، اسی طرح سے ما اجمل زیدن. اس کو میں واضح کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ما اجمل، ایک منٹ، ما اجمل زیدن،
تو ما اجمل زیدن، زید کس قدر خوبصورت ہے، یا اجمل بزید، اس کا ترجمہ بھی یہی ہوگا، زید کس قدر خوبصورت ہے۔ تو دیکھیے دو مثالیں دیکھیے آپ نے، ایک ہے ما افعلہ کے وزن پر اور ایک ہے افعل بہ کے وزن پر۔ میں نے اوپر بتایا تھا آپ کو افعلہ میں جو ضمیر ہے، اس ضمیر کی جگہ پر ہم اس اسم کو یا اس چیز کو ذکر کریں گے جس پر ہم نے تعجب کا اظہار کرنا ہے۔ جیسے یہاں آیا ما اجملہ تھا، یہ وزن کے اعتبار سے، لیکن ہو کی جگہ آپ نے لایا زید کو، کیونکہ زید ہی پر آپ نے تعجب کا اظہار کرنا ہے، اس کی خوبصورتی پر۔ تو ما اجمل زیدن اجمل بزید، زید کس قدر خوبصورت ہے۔ تو ما اجملہ اور اجمل بھی یہ فعل تعجب ہوگا۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت 175 میں ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 175 میں ہے، فما اصبرہم علی النار، یہ لوگ کس قدر ڈھیٹ ہیں دوزخ کے آگ کے لیے، کس قدر ڈٹے رہنے والے ہیں، یہ تعجب ہے۔ یہ علماء یہود کے سلسلے میں فرمایا کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود، یہ لوگ سب جاننے کے باوجود یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکام کے بدلے میں پیسہ لے لیتے ہیں اور کتاب کے احکام کو بدل دیتے ہیں، حالانکہ یہ جانتے ہیں اس پر ان کو جہنم ملنے والی ہے، یہ دوزخ کی آگ میں جلیں گے اس پیسے کے بدلے میں۔ دنیا کا یہ تھوڑا سا نفع، یہ معمولی نفع جس کی کوئی اہمیت نہیں، تو اس پر تعجب کا اظہار کیا گیا کہ جاننے کے باوجود یہ جہنم کی آگ میں جلنا پسند کرتے ہیں، تو یہ تعجب کی بات ہے نا۔ آدمی اچھی طرح سے جانتا ہو کہ اس کے بدلے میں اتنی زیادہ سنگین سزا ملنے والی اور ہمیشہ کی سزا، اس کے باوجود آدمی اس کام پر لگا رہے، تو یہ یقیناً تعجب کی بات ہے۔ تو تعجب کا اظہار کیا گیا اس آیت مبارکہ میں، فما اصبرہم علی النار، فما اصبرہم علی النار، ترجمہ ہے یہ لوگ کس قدر ڈھیٹ ہیں دوزخ کے لیے، یعنی دوزخ کی آگ میں جلنے کے لیے کس قدر ڈھیٹ ہیں کہ ڈرتے بھی نہیں، تعجب کی بات ہے۔ تو یہاں دیکھیے آپ، فما اصبرہم، یہ آیا ما افعلہ کے وزن پر، فما اصبرہم ما افعلہ، ٹھیک۔ دوسرا فعل کیا تھا، افعل بہ، دوسرا وزن تھا افعل بہ۔ تو ما افعلہ کی مثال آپ کو قرآن کریم سے ملی، سورہ مریم کی آیت نمبر 38 میں ہے، اسمع بہم وابصر، اسمع بہم وابصر، کیسے سننے والے ہیں اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے، یعنی کس قدر سننے والے ہوں گے اور کس قدر دیکھنے والے ہوں گے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے۔ تو یہاں ہے اسمع بہم، یہ افعل بہ، اوپر جو آپ نے پڑھا تھا افعل بہ، تو پہلا وزن ہے ما افعلہ کے وزن پر، اور دوسرا فعل ہے افعل بہ کے وزن پر، اسمع بہم، اور اوپر ما افعلہ فما اصبرہم، ما اصبرہم۔ تو یہ دونوں وزن تعجب کے وزن ہے، کسی بات پر حیرت کا اظہار کرنے کے لیے یہ دونوں وزن استعمال ہوتے ہیں۔ تو آج کا سبق یہیں تک۔ تو دو باتیں ہوئی آج کے سبق میں، سب سے پہلے افعال مدح و ذم اور پھر افعال تعجب۔ افعال مدح و ذم میں دو چیزیں تھیں، ایک تو افعال مدح وہ بھی دو تھے، نیما اور حبذا، اور دوسری چیز تھی اس میں دوسری قسم تھی افعال ذم جو کسی کی مذمت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، اس میں بھی دو فعل تھے، ایک بیسا اور دوسرا سا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا افعال تعجب کو، فعل تعجب میں بھی دو وزن تھے، ایک ما افعلہ اور دوسرا افعل بہ، اور آپ کو بتایا گیا افعلہ کے آخر میں جو ضمیر ہے، ہر جگہ ضمیر ہی نہیں لائیں گے بلکہ ضمیر کی جگہ اس اسم کو یا اس چیز کو ذکر کیا جائے گا جس پر آپ نے تعجب کا اظہار کرنا ہے۔ جیسے پہلی مثال میں آپ نے دیکھا ما اکتب زیدن، یہاں ہم نے ہو کی جگہ زید لایا، اور ما اجمل زیدن، یہاں ہو کی جگہ ہم نے زید لایا۔ قرآن کریم میں فما اصبرہم، ہو کی جگہ میں ہم ضمیر لائی گئی وغیرہ۔ ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں۔ بس آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔